اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عثمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ احادیث السہلہ سلسلے کی 10ویں حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اور بہت مشہور حدیث ہے، ایک مختصر سی حدیث ہے اور بہت آسان حدیث ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ بڑی جلدی اس حدیث کو اینالائز بھی کر لیں گے اور یاد تو یہ آپ کو پہلے ہی ہوگی۔ تو چلتے ہیں جی الفاظ کی طرف۔ پہلا لفظ اس میں استعمال ہو رہا ہے ان، جو کہ ایک حرف جر ہے۔ ان ہم جانتے ہیں کہ حرف جر ہے۔ پہلی بات اچھی طرح نوٹ کر لیجئے گا کہ حرف جر ہمیشہ اسم سے پہلے آئے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد جو اسم آ رہا ہے وہ مجرور ہونا چاہیے۔ تو عثمان لفظ جو ہے یہ اسم آ رہا ہے اور یہ مجرور ہے۔ آپ کہیں گے جی یہ کہاں مجرور ہے، یہ تو منصوب ہے۔ آپ کا ایک کنسیپٹ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکے گا جب تک آپ زیر زبر پیش کو اعراب کہتے رہیں گے۔ زیر زبر پیش کو آپ نے اعراب نہیں کہنا، ذہن میں اچھی طرح رکھ لیجئے گا۔ ہر اسم کا اعراب مختلف ہوگا، ذہن میں رکھیے گا۔ واحد اسم، جمع مکسر اسم مرفوع پیش کے ساتھ آئے گا، منصوب زبر کے ساتھ آئے گا اور مجرور زیر کے ساتھ آئے گا۔ اب یہیں پر آپ کا سوال پیدا ہو جائے گا جی یہ تو واحد اسم ہے، عثمان واحد ہی ہے نا اور مذکر ہے، اور ظاہر بات ہے اس کا پھر جو اعراب منصوب ہے وہ زبر کے ساتھ آنا چاہیے اور مجرور زیر کے ساتھ آنا چاہیے، تو یہاں پر زیر ہونی چاہیے، یعنی سوال یہ آپ کا بنتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے غیر منصرف ٹاپک نہیں پڑھا تو بات کلیئر نہیں ہوگی۔ کچھ اسماء ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں ہم غیر منصرف اسماء کہتے ہیں۔ یہ اسماء جو ہیں غیر منصرف، یہ واحد اور جمع مکسر کے اسماء ہوتے ہیں، پہلی بات تو یہ، اور ان کی مجرور فارم جو ہے وہ بھی زبر کے ساتھ آتی ہے۔ ان کی مجرور فارم زبر کے ساتھ آتی ہے، تو یہاں پر ہم عثمان کو مجرور مانیں گے۔ یعنی عثمان کا اگر میں اعراب آپ سے پوچھنا چاہوں تو آپ کہیں گے جی عثمانو، عثمانہ اور عثمانہ، تو یہاں پر یہ مجرور فارم ہی ہے، ذہن میں رکھیے گا، اس لیے کہ غیر منصرف اسم جو ہے مجرور بھی زبر کے ساتھ آتا ہے، اور یہ تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ غیر منصرف اسم دو صورتوں میں مجرور فارم میں زیر قبول کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس وقت یہ موضوع نہیں ہے، یہ میں تفصیل سے احادیث سہلہ کے لیکچر میں تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں۔ آگے چلتے ہیں جی۔ رضی اللہ عنہ، اس پر اگر میں حرکات آپ کو لگا کے دوں تو یہ را پہ زبر آ جائے گی جی، اور ضاد پہ زیر ہو جائے گی، یا پہ پھر زبر ہوگی، اور اس میں جلالہ پیش کے ساتھ ہوگا، اور پھر عنہ میں عین پہ زبر، نون ساکن ہوگا آپ کا، اور ہا پر پیش ہوگی۔ رضی اللہ عنہ، رضیہ فعل، اسم اللہ فاعل، اور عنہ جار مجرور متعلق ہو گیا رضیہ فعل کے، اور یہ جانتے ہیں ہم کہ ایک جملہ مترجہ ہوتا ہے، بیچ میں آتا ہے جملہ اور اس کا یعنی آگے پیچھے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو۔ قال، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، قال کے اندر جو ہوا کہ ضمیر ہے یہ عثمان کی طرف لوٹ رہی ہے۔ کیا فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال کا بھی جو ہے وہ حرکات کے ساتھ شو کر دیں تو قال، اور رسول سمپل ہے، رسول مضاف ہے اور پیش لگی ہوئی ہے اس پہ کیونکہ ہم اسے فاعل بنا رہے ہیں، اور اسم جلالہ جو ہے یہ مضاف الیہ ہے تو مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے تو اس پہ ہم زیر لگا دیتے ہیں، کیونکہ واحد اسم جو ہے یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آپ کہیں گے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ زیر زبر پیش اعراب نہیں ہے اور خود آپ کہہ رہے ہیں کہ زیر لگا دیں، تو واحد اور جمع مکسر اسم کا جب اعراب شو کیا جائے گا تو اس وقت آپ پیش زبر زیر سے بات کر سکتے ہیں۔ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ خیرکم، اس کو ہم مبتدا بنا دیتے ہیں جی۔ خیرکم، خیر کا لفظ اس کو تفضیل ہے اور مضاف کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اسم تفضیل جب مضاف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے تو سپرلیٹو ڈگری کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ خیرکم، تم میں سے بہترین،
the best amongst you is, یعنی خبر دی جا رہی ہے کہ تم میں سے بہترین کون ہے؟ تم میں سے بہترین وہ ہے من تعلم القرآن، جس نے قرآن سیکھا، وعلمہ، اور اس نے اس کو سکھایا۔ تو من جو ہے آپ کا اسم موصول ہو جائے گا، اور اسم موصول ہم جانتے ہیں کہ کبھی اکیلا استعمال نہیں ہوتا ہے، اس کے ساتھ صلہ استعمال ہوتا ہے، جو کہ یہاں سے تعلم القرآن کی صورت میں آ رہا ہے۔ اور تعلمہ یہ آپ کا فعل ہے، فعل ماضی ہے، تا علامت مضارع ہے، عین لام میم، اور لام جو یعنی عین کلمہ ہے درمیان والا حرف، وہ شد کے ساتھ ہے، تو ماضی میں شروع میں تا ہو اور عین کلمہ شد کے ساتھ ہو تو یہ باب تفاعل بنتا ہے، تو عین لام میم مادے کو باب تفاعل میں ڈالے تو یہ بن جائے گا جی تعلمہ یتعلمو، سیکھنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو تعلمہ اس نے سیکھا، القرآن قرآن کو، اس نے قرآن کو سیکھا، اور علمہ، علمہ یعلم تعلیماً، باب تفعیل، عین لام میم مادہ باب تفعیل میں آئے گا تو علمہ یعلم تعلیماً آئے گا، اس کے معنی ہوں گے سکھانا۔ علمہ اس نے سکھایا، اس کو، یعنی قرآن کو سکھایا۔ تو تعلم القرآن وعلمہ، یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے جس میں تعلمہ فعل فاعل اور القرآن مفعول بہ وعطفہ، اور علمہ فعل فاعل اور مفعول، یہ آپ کا دوسرا جملہ فعلیہ ہو گیا۔ وعطفہ کے ذریعے ہم دوسرے جملہ فعلیہ کو پہلے جملہ فعلیہ پر عطف کر دیں گے، اور اس طرح یہ جملہ معطوفہ ہو کر صلۃ الموصول بن جائے گا، اور من اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ خبر بن جائے گی خیرکم کی، اور خیرکم مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا۔ اور اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ لے کر آئے ہیں۔ تو الحمدللہ جی ہم نے اپنی ورکنگ کر لی، اب چلتے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی طرف کہ وہ ہمیں مزید اس سلسلے میں کیا بتاتے ہیں۔ جی پہلا پوائنٹ وہ دے رہے ہیں علمہ یعلم، وہی عین لام میم مادہ، اس کا ماضی دیا انہوں نے، اس کا مضارع دیا علمہ یعلم، اور پھر بتا رہے ہیں کہ المصدر، مصدر جو ہے اس کا ہے تعلیم، تعلیم اس کا مصدر ہے، اور الامر، الامر یعنی فعل امر اس سے بن رہا ہے علم، علم تو سکھا۔ تقولو آپ کہتے ہیں علمنی، علمنی، علمہ، علمہ اس نے سکھایا، علمہ اس نے سکھایا، علمہ اس نے سکھایا، نی مجھے، اس نے مجھے سکھایا۔ علمہ سیکھا نمبر 1 ہے، تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، تو فاعل آگے آ رہا ہے ابی، یعنی میرے والد نے، میرے باپ نے، تو میرے باپ نے مجھے سکھایا۔ اب آگے آ رہا ہے جی اللغت العربیۃ، اب یہ بھی منصوب آ رہا ہے، تو یہاں پر ایک پوائنٹ آپ کے علم میں اچھی طرح ہونا چاہیے کہ کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جو 2 مفعول ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ علمہ یعلم تعلیماً، یہ بھی انہی افعال میں سے ہے جو 2 مفعول ڈیمانڈ کرتے ہیں، یعنی آپ کسی کو سکھاتے ہیں اور کوئی چیز سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی علم سکھاتے ہیں، تو جس کو سکھایا جاتا ہے وہ پہلا مفعول ہو گیا، اور جو چیز سکھاتا ہے وہ دوسرا مفعول ہوتا ہے، یا جو علم سکھاتا ہے وہ دوسرا مفعول ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آ رہا ہے جی علمنی ابی، ابی فاعل ہے، نی میں جو یا متکلم ہے وہ اس کا مفعول اول ہے، یعنی میرے والد نے مجھے سکھایا۔ کیا سکھایا؟ اللغت العربیۃ، عربی زبان، اور اللغت العربیہ جو ہے یہ موصوف صفت ہے۔ کلیئر ہو گیا جی؟ تو میرے والد نے مجھے عربی زبان سکھائی۔ دوسرا جملہ ہے یا استاذو، سر، اس کا ہم ترجمہ کریں گے سر علم، علم، اب یہ فعل امر ہے، علم آپ سکھائیں، آپ سکھائیں، نی مجھے، آپ مجھے سکھائیں، ٹھیک ہے، کیا سکھائیں؟ کیف اصلی، کیفا کیسے، اصلی صلی یصلی صلاۃ نماز پڑھنا، اسے واحد متکلم کا صیغہ ہے جی اصلی، میں نماز پڑھتا ہوں یا میں نماز پڑھوں گا، اور اصلی کیفا میں نماز پڑھوں کیسے، کس طرح، میں کس طرح نماز پڑھوں، تو یہ چیز آپ مجھے سکھائیں، کیف اصلی۔ تیسرا جملہ ہے قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، الرحمن مبتدا اور اس کی خبر آ رہی ہے علم القرآن، الرحمن نے قرآن سکھایا۔ اب مبتدا آپ کا الرحمن ہے، اور خبر جو ہے ہم جانتے ہیں 3 صورتوں میں آ سکتی ہے جملہ اسمیہ کی، وہ یا تو مفرد ہو سکتی ہے،
یا وہ جملہ ہو سکتی ہے یا پھر شبہ جملہ ہو سکتی ہے. تو یہاں پر علم القرآن جملے کی صورت میں خبر آ رہی ہے، اور وہ جملہ جو ہے جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پر جملہ فعلیہ خبر بن کر آ رہا ہے، اور جب بھی جملہ خبر بن کر آئے گا تو اس جملے میں ایک ضمیر ایسی ہونی چاہیے جو مبتدا کی طرف لوٹے تاکہ عائد کا کام دے. تو علامہ کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے وہ عائد ہے جو الرحمن کی طرف لوٹ رہی ہے، اور اس عائد کا مطابق ہونا ضروری ہے، جنس اور عدد کے اعتبار سے ذہن میں رکھیے گا. تو علامہ میں جو ہوا کی ضمیر ہے وہ واحد مذکر کی ضمیر ہے، تو الرحمن کی طرف بڑی آسانی سے لوٹ سکتی ہے. تو الحمدللہ جی 3 جملے انہوں نے ہمیں سکھا دیے کہ علامہ یعلم، المصدر تعلیمون، الامر علم، اور اس کے بعد 3 جملے انہوں نے بتا دیے جس میں انہوں نے ہمیں 2 فعل ماضی کے جملے پریکٹس کروائے اور ایک جملہ جو ہے وہ امر کا پریکٹس کروایا. اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جی. اگلا پوائنٹ انہوں نے کہا ہے جی تعلم یتعلم، باب تفاعل سے لفظ لے کر آئے ہیں. تعلم یتعلم، الامر تعلم اور المصدر تعلم، اور ترتیب تھوڑی سی انہوں نے فرق کر دی. پہلے انہوں نے مصدر اس کا پہلے بولا تھا اور امر کو بعد میں بولا تھا، تو اب امر انہوں نے پہلے بول دیا اور مصدر بعد میں بول دیا. تو تعلم یتعلم اسے فعل امر بنا جی تعلم، اور مصدر ہے تعلم. تو ذرا آپ دیکھیں تھوڑا سا فرق ہے، تھوڑا سا فرق ہے. ذرا اس لفظ پہ غور کریں. یہ ہے تعلمہ ماضی، تعلمہ، یہ ہے تعلم امر، اور یہ ہے مصدر تعلم. تو دیکھیں کتنا معمولی سا فرق ہے، اور یہی عربی زبان کی خوبصورتی ہے. تعلمہ یعنی اگر وقف کریں نا تو آپ کو تعلم، تعلم اور تعلم مصدر کا فرق پتہ چل جائے گا ماضی اور فعل امر سے، ٹھیک ہے. لیکن جب آپ تعلم اور تعلم ہی بولیں گے تو یعنی وقف کر کے، تو پھر آپ ماضی اور امر میں فرق نہیں کر سکیں گے. لیکن لکھا ہوگا تو تعلمہ اور تعلم میں آپ کو فرق بھی پتہ چل جائے گا کہ اگر آپ تعلمہ بول رہے ہیں تو وہ فعل ماضی ہے، اور اگر تعلم بول رہے ہیں تو وہ امر ہے. اب اس کے بھی 3 جملے وہ آپ کو پریکٹس کروا رہے ہیں. پہلا جملہ ہے جی تعلمتو. تعلم یا تعلم کے معنی ہوتے ہیں سیکھنا. تو پہلا جملہ وہ بتا رہے ہیں تعلمتو میں نے سیکھا، تعلمتو میں نے سیکھا. یہ تو جو ہے یہ اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے. تعلمتو میں نے سیکھا. کیا سیکھا؟ اللغت العربیۃ، عربی زبان. مرکب توصیفی مفعول بھی ہو گیا. وانا صغیر، اس حال میں کہ میں چھوٹا تھا، یعنی میں نے چھوٹا ہوتے ہوئے، میں نے بچپن میں یا چھوٹے ہوتے ہوئے عربی زبان سیکھی. تو یہ انا صغیرن جو ہے یہ جملہ اسمیہ حال بن کر آ رہا ہے، واو یہ حالیہ ہے، اور یہ انا صغیرن جملہ جو حال بن کر آ رہا ہے یہ محلن منصوب قرار دیا جائے گا، ٹھیک ہے. اور یہ کس کا حال ہے جی؟ تعلمتو میں تو کی ضمیر جو ہے نا، ضمیر مرفوع متصل، یہ اس کا حال ہے. دوسرا جملہ ہے جی انا میں، الان اب اس وقت، اتعلم، تعلم یتعلم، یتعلم سے واحد متکلم کا صیغہ ہے اتعلم، سیکھ رہا ہوں. کیا سیکھ رہا ہوں؟ اللغت الانجلیزیۃ، انگریزی زبان. میں اس وقت انگریزی زبان سیکھ رہا ہوں. تیسرا جملہ ہے جی، اور یہ جملہ دوسرا جملہ جو ہے اس کو بھی ذرا انالائز کر لیں کہ اس میں آپ کا انا جو ہے وہ مبتدا ہے اور اس کی خبر آ رہی ہے کہ الان اتعلم لغت الانجلیزیہ، جس میں الان جو ہے ظرف ہے اور اتعلم فعل اور فاعل ہو گیا، اور اللغت الانجلیزیہ جو ہے یہ مفعول بہ ہے موصوف صفت ہو کر. تیسرا جملہ انہوں نے پریکٹس کروایا ہے فعل امر کے ساتھ کہ تعلم، تو سیکھ، تو سیکھ. کیا سیکھ؟ قیادت السیارتی، گاڑی کی سواری، ٹھیک ہے، گاڑی کو ڈرائیو کرنا سیکھ. فَإِنَّهَا، اس لیے کہ وہ، یعنی وہ ہا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ یہ قیادت کی طرف جا رہی ہے. انہا اس لیے کہ وہ مفیدتن، فائدہ مند ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ مفیدتن ہے یعنی فائدہ مند ہے. تو گاڑی کو ڈرائیو کرنا سیکھ اس لیے کہ وہ مفید ہے، فائدہ مند ہے. تو الحمدللہ جی ہمیں باب تفعیل سے بھی علامہ یعلم اور باب تفاعل سے تعلم یتعلم ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے سکھا دیے. اب چلتے ہیں جی آگے پوائنٹ دے رہے ہیں خیرکم از اکول ٹو افضلکم. تو خیرکم کے معنی ہے افضلکم، یعنی تم میں سب سے افضل. اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی، آگے مناقشہ
سوال و جواب آگے ہمارے، جس میں پہلا سوال ہے اجب اما یاتی. یہ اجب میں تھوڑی سی حرکات آپ کے لیے لگا دیتا ہوں. اجب اما یاتی، اجب اما یاتی. اب یہ الف سے پہلے والے حرف میں زبر اس لیے نہیں لگا رہا کہ الف سے پہلے زبر ہی آتی ہے، ذہن میں رکھیے گا. پہلا سوال ہے جی اذکر حدیثاً، کوئی حدیث ذکر کر، فی فضل تعلم القرآنی و تعلیمی ہی. کوئی حدیث ذکر کر قرآن کے تعلم یعنی قرآن کے سیکھنے کی فضیلت میں اور اس کی تعلیم کی فضیلت میں. یعنی یہ فضل تعلیم القرآنی و تعلیمی ہی، یہ تعلیم کا جو اعراب میں نے مجرور کیا نا وہ تعلم پر اس کو عطف کیا، ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے، یعنی قرآن کے سیکھنے اور اس کی تعلیم کے فضل میں، فضیلت میں کوئی حدیث ذکر کر. تو بہترین حدیث تھی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. دوسرا سوال انہوں نے کہا ہے کہ جی اکمل، اکمل تو مکمل کر. کیا مکمل کر؟ الحدیثہ، حدیث کو، حدیث کو مکمل کر. کون سی حدیث؟ خیرکم من تک انہوں نے چھوڑ دیا ہے، تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ ہم نے مکمل کر دیا جی. تیسرا سوال ہے من الصحابی، من الصحابی کون ہے وہ صحابی؟ الذی روا، جس نے روایت کیا حاضل حدیثہ، اس حدیث کو. خیرکم من تعلم القرآن تو ہوا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. من المحدث، اور کون ہے وہ محدث؟ الذی اخرجہ، جس نے اس کی تخریج کی، تو ہوا البخاری، وہ امام بخاری رحمہ اللہ ہے. تو الحمدللہ جی پہلا پارٹ ہمارا ہو گیا سوال جواب کا. دوسرے پارٹ کی طرف چلتے ہیں. دوسرا پارٹ ہے جی ما معنی خیرکم. خیرکم کے معنی کیا ہیں وہ پوچھ رہے ہیں. تو خیرکم کے معنی ہیں افضلکم، افضلکم. دوسرا کویسچن ہے جی ہات المضارع، ہات المضارع منصوب میں رکھوں گا کیونکہ مفعول بہ ہے. والامر، یہ بھی عطف ہے المضارع پر. والمصدر، اس کا بھی عطف ہے المضارع پر. مضارع امر اور مصدر لا، کس سے؟ من تعلم اور علامہ سے. تو تعلم کا مضارع ہے یتعلم، امر ہے تعلم اور مصدر ہے تعلم. اور علامہ سے لانا ہے تو علامہ سے مضارع ہے یعلم، فعل امر اس سے بنے گا علم اور مصدر اس سے بنے گا تعلیمن. میں منصوب ہی بولوں گا مصدر کو. کلیئر ہو گیا؟ تیسرا سوال ہے جی ادخل، ادخل تو داخل کر. کس کو داخل کر؟ کلن، ہر ایک کو. کس میں سے؟ من تعلمہ و علامہ، یعنی تعلمہ اور علامہ میں سے ہر ایک کو داخل کر. فی جملتن مفیدتن، تو یہ جملتن کو میں فی کی وجہ سے مجرور پڑھ رہا ہوں اور اس کی صفت پھر جو ہے وہ مفیدتن کے طور پہ آ رہی ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو ان دونوں الفاظ کو ہم نے جملوں میں داخل کرنا ہے. اور میں نے جیسے پچھلے لیکچر میں آپ سے گزارش کی تھی کہ اگر قرآن سے جملے مل جائیں تو کیا ہی کہنے، تو قرآن سے کوشش کریں جملے لانے کی. تو میں قرآن سے جو جملے آپ کے لیے لایا ہوں اس میں پہلا تعلمہ سے ہے. تو قرآن میں مجھے تعلمہ کا ماضی تو نہیں ملا لیکن مضارع ملا ہے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. تو یتعلمون یہ آپ دیکھیں اگر تو یہ مضارع کا صیغہ ہے اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. اور وہ سیکھتے تھے، اور وہ سیکھتے تھے. کیا سیکھتے تھے؟ ما یضرہم، اس چیز کو جو انہیں نقصان پہنچاتی تھی. ولا ینفعہم، اور انہیں نفع نہیں دیتی تھی. یعنی سورۃ البقرہ میں وہ جادو کے حوالے سے جو ذکر ہے اس کے بارے میں بات کی گئی ہے. اور پھر علامہ کے حوالے سے سورہ شعراء کی آیت کا ریفرنس میں نے آپ کے لیے نوٹ کیا ہے کہ فرعون نے کہا تھا کہ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پھینکا اور وہ ان کے تمام سانپوں کو نکل گیا تو فرعون نے کہا اچھا یہ ہے وہ تمہارا بڑا، تمہارا گرو جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. تو علامہ قرآن مجید میں ایسے ہی بہت دفعہ استعمال ہوا ہے. تو بہرحال جملے میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے
قرآن مجید سے ہی رکھوں۔ تو الحمدللہ جی ہماری حدیث نمبر 10 احادیث سہلہ کی سلسلے کی مکمل ہو گئی ہے، اور ہم نے آج الحمدللہ 20 احادیث میں سے 10 احادیث جو ہیں وہ مکمل کر لی ہیں، یعنی آدھی کتاب کو ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے اور ہم باقی کی 10 احادیث کو بھی اچھی طرح سمجھ سکیں اور یاد کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ احادیث سہلہ کے اگلے لیکچر میں نئی حدیث کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔